السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے حدیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حدیر ٹی وی۔ دوستوں، آج ہم دنیا کے ایسے بادشاہ کی بات کریں گے جس نے دنیا میں ہی جنت بنا دی، جس کا نام تھا شداد۔ دوستوں، شداد کا شمار ان قدیم ترین بادشاہوں میں ہوتا تھا جو قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی اور ان کی بستی کا نام احقاف تھا جو موجودہ یمن اور عمان کے صحرائی علاقوں میں واقع تھی۔ قرآن مجید میں قوم عاد اور شداد کا تذکرہ بڑے عبرت انگیز انداز میں کیا گیا ہے۔ شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ایک طاقتور نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ عاد اپنی قوم کا سردار تھا اور شداد کو بچپن سے ہی جنگ، حکمرانی اور دنیاوی شان و شوکت کا شوق تھا۔ چونکہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت، لمبی عمریں اور بہت بڑی زمین عطا کی تھی، اس لیے شداد بھی ان تمام نعمتوں کا وارث تھا۔ اپنے باپ عاد کے بعد شداد نے بادشاہت سنبھالی اور نہایت ذہین، چالاک اور انتظامی طور پر مضبوط حکمران بنا۔ اس لیے سلطنت کو بہت وسیع کیا، کئی علاقوں کو فتح کیا اور عظیم الشان بادشاہ بن گیا۔ اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے خزانوں میں سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی بھرمار تھی۔ شداد کی دولت اور طاقت نے اسے مغرور بنا دیا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکنے لگا اور کہتا تھا کہ اگر اللہ جنت دیتا ہے تو میں بھی ایسی جنت دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اسی دعوے کی بنیاد پر اس نے ایک مصنوعی جنت بنانے کا منصوبہ بنایا جسے جنت شداد یا ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ شداد نے حکم دیا کہ ایک ایسی جنت بنائی جائے جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھی ہو، اور اس جنت کی تعمیر میں سونے چاندی کے محلات، قیمتی پتھروں سے بنے درخت اور خوشبودار پانیوں کی نہریں اور ہیرے موتیوں سے سجے باغات شامل تھے۔ لاکھوں مزدور، معمار، ہنرمند اور کاریگر اس جنت کی تعمیر میں برسوں تک لگے رہے۔ اسے ارم ذات العماد کہا جاتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں آیا ہے۔ جنت تیار ہو گئی۔ شداد نے بڑے فخر کے ساتھ اس کی سیر کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ایک شاندار جلوس کے ساتھ وہ اس جنت کے دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی وہ جنت کے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ روایت کے مطابق آسمان سے ایک زبردست چیخ کی آواز آئی، زمین لرزنے لگی اور شداد اپنے تمام لشکر کے ساتھ اسی جگہ ہلاک ہو گیا۔ نہ اسے اس جنت میں داخل ہونے کا موقع ملا اور نہ اپنی بنائی ہوئی دنیاوی جنت کو دیکھنے کی مہلت کی۔ دوستو، شداد کی موت عبرتناک تھی۔ اس کی لاش اور اس کے سپاہیوں کی باقیات صحراؤں میں دفن ہو گئیں۔ اس کا تمام غرور، شان و شوکت اور خود ساختہ جنت خاک میں مل گئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصنوعی جنت کو زمین میں دبا دیا اور آج بھی کہیں ریت کے نیچے دفن ہے۔ قرآن پاک میں قوم عاد کے انجام کی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ سورۃ الفجر، سورۃ الحاقہ، سورۃ الاحقاف میں اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم نے بھی اپنے احادیث میں قوم عاد اور شداد کی جنت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان کو کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ شداد کی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، دولت یا بادشاہت انسان کو ابدی زندگی نہیں دے سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں آنا انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ آج شداد کی نہ کوئی قبر معلوم ہے، نہ جنت، صرف اس کا نام باقی ہے جو تاریخ کے اوراق میں عبرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سو گائز، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔